کراچی کا ہر مرتبہ سمندری طوفان سے بچ جانا خوش آئند تو ہے ہی، لیکن اس سے کئی سوالات بھی جنم لینے لگے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس میں کسی سائنس کی کاریگری ہے یا پھر درگاہ عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہیں؟ اگر ہم اس بحث کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے، یا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے ہی اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا۔ کراچی کے بعض مقامی لوگوں اور خاص کر یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہی ہیں یا پھر اس کی کوئی سائنسی وجوہات بھی ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے، جو سمندری طوفان کے لیے ایک قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت اگر اس سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ مئی اور جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، تاہم ان کے مطابق گزشتہ برس یہ سائیکلون سرے سے بنے ہی نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ ان سمندری طوفانوں کا تعلق سب ٹراپیکل ونڈ سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سطح سمندر، مڈل اور اپر ونڈز ان طوفانوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے مطابق جب سمندر کا ٹیمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر نیچے تک 26 سے 28 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب بات کرتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کی، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے کراچی کی جانب آنے والے سمندری طوفان کو تھام رکھا ہے۔ مورخ اور شہری منصوبہ بندی کے ماہر عارف حسن کے مطابق کراچی والوں کے لیے عبداللہ شاہ غازی پیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں شہر کا پیٹرن سینٹ کہا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ان کی نسبت امام حسن سے ہے۔ ان کے مطابق کچھ روایات میں ہے کہ عبداللہ شاہ غازی امیہ سلطنت کے خلاف جدوجہد کرنے آئے تھے اور پھر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تاہم ایسی بھی روایات ہیں کہ شکار کرتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی۔ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہوئی ہیں ان کا تعلق گزشتہ 40 سے 50 برس سے ہی ہے۔ اس طرح کی باتیں پہلے مذاق کے طور پر کی جاتی تھیں، مگر اب لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا تھا اور کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ بھی بنا۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوب مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا۔ سوائے چند مچھروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہوا۔ مئی 1999 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا، مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا اور کراچی میں بس تیز بارش کا باعث بنا۔ جون 2007 کے اوائل میں گونو نامی سپر سائیکلون سے کراچی محفوظ رہا۔ جون 2007 ہی میں یمین نامی ایک سمندری اور ہوائی طوفان کراچی کے قریب سے گزرا۔ نومبر 2009 میں فائن نامی سائیکلون پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی باقیات کراچی سمیت سندھ کے ساحل میں تیز ہواؤں کا باعث بنی۔ جون 2010 میں پھیٹ نامی سائیکلون جو کیٹیگری 4 کا طوفان تھا کراچی کے قریب کمزور پڑ گیا، البتہ طوفانی ہوائیں کراچی میں پہنچیں۔ اسی سال نومبر میں جل نامی سمندری اور بادی طوفان بھی کراچی پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا اور اس کی باقیات کی وجہ سے کراچی اور جنوب مشرقی سندھ میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی بھی ہوئی۔ 2014 میں نیلوفر نامی سائیکلون کا رخ بھی کراچی کی جانب تھا۔
मगर ऐन मौका पर उसने अपना रुख मोड़ लिया और कराची एक मर्तबा फिर समुद्री तूफान से महफूज रहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।